حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ 3 علامات پائی جائیں تو وہ انسان ایک منافق انسان ہے۔ اب عزیزان محترم، جس طرح سے انسانی جسم کی بہت سی بیماریاں ہیں، اسی طرح انسانی روح کے لیے بھی بہت سی بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام منافقت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 3 علامات پائی جائیں وہ انسان منافق ہے، یعنی منافقت کی 3 علامات بیان فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہو، جو شخص وعدہ وفا نہ کرتا ہو، اور جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، یہ شخص منافق ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں منافق کا 3 زاویے سے مطلب پیش کروں گا۔ ایک کہ منافق کو لغت میں کیا کہتے ہیں، یعنی لغوی اعتبار سے منافق کا کیا مطلب ہے، اور اصطلاحی طور پہ عام اصطلاح میں، عام بول چال میں منافق کسے کہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ قرآن کسے منافق کہتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں کون منافق ہے۔ عزیزان محترم، لفظ منافق ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ نفق سے نکلا ہے، اور نفق ایک ایسی غار کو کہتے ہیں، ایک ایسی سرنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے 2 منہ ہوں۔ 2 منہ والی غار، 2 منہ والی، 2 دہانے والی سرنگ، 2 منہ والی غار کو عربی زبان میں نفق کہتے ہیں، اور جو اس غار میں رہتا ہو اس کو منافق کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب عام اصطلاح میں، عام بول چال میں اس شخص کو منافق کہا جاتا ہے کہ جس کی 2 شخصیتیں ہوں، جس کے 2 رخ ہوں، جس کے 2 منہ ہوں، 2 منہ، 2 شخصیتیں، 2 رخ کے مالک انسان کو منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن بھی 2 رخ والے، 2 شخصیتوں کے مالک انسان کو منافق کہتا ہے، مگر ان 2 شخصیتوں کے مالک انسان میں، ان 2 رخ والے، 2 چہرے والے منافق انسان میں ایمان اور کفر کی مداخلت بھی ہوتی ہے، یعنی ایمان اور کفر کی مداخلت کے ساتھ ایمان اور کفر کے زیر سایہ جو شخص 2 شخصیتیں بنائے، 2 رخ کا مالک ہو، جس کے 2 منہ ہوں، ایک جگہ کچھ ہو، دوسری جگہ کچھ اور ہو، اس انسان کو قرآن منافق کہتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ضروری نہیں کہ عام اصطلاح میں، عام بول چال میں ہم جسے منافق کہتے ہیں قرآن بھی اسے منافق کہتا ہو۔ عزیزان محترم، قرآن مجید ہر 2 شخصیت کے مالک انسان کو منافق نہیں کہتا، ہر 2 رخ رکھنے والے انسان کو قرآن منافق نہیں کہتا، بلکہ قرآن فقط اسے منافق کہتا ہے کہ جو ایمان اور کفر کے زیر سایہ اس کی مداخلت کے ساتھ 2 شخصیتوں کا مالک ہو، ایسے انسان کو قرآن منافق کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان 2 ملازمتیں کرتا ہے، جب وہ ایک جگہ پہ ملازمت کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر یہ تأثر دیتا ہے، وہاں پہ یہ اظہار کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں فقط یہیں پر ہی ملازمت کرتا ہوں اور کسی جگہ ملازمت نہیں کرتا، اور جب دوسری جگہ ملازمت کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ یہ تأثر دیتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں فقط یہاں پر ملازمت کرتا ہوں اور کسی جگہ ملازمت نہیں کرتا۔ اب ایک جگہ پہ اس کی اور شخصیت ہے اور دوسری جگہ ایک دوسری شخصیت ہے جسے وہ ظاہر کرتا ہے، مگر اب یہ 2 ایسی شخصیتیں ہیں کہ جس کے اندر ایمان اور کفر کی کوئی مداخلت نہیں ہے، لہٰذا عام اصطلاح میں، عام بول چال میں ہم اسے منافق تو کہیں گے، مگر قرآن اسے منافق نہیں کہتا۔ قرآن فقط اسے منافق کہتا ہے کہ جو زبان سے تو اسلام قبول کر لے، جو زبان سے تو دین مبین قبول کر لے، مگر دل میں اس کے اندر کفر ہو، اندر سے وہ کافر ہو، دل سے کافر ہو، زبان سے فقط اسلام کو تسلیم کر لے، قرآن فقط ایسے انسان کو منافق کہتا ہے۔ مزید منافقت کے موضوع پر جو ہم اگلی نشستوں میں گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔